كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیریت ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر ہر پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے یو این نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرینس پر بھی اس وقت چل رہا ہے اور نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور پیغام ٹی وی کی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ جو مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے، ملک کے نامور مفتیان کرام الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت ہے جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ناظرین، جو آج کی ہیڈ لائنز ہیں، جو پہلی ہیڈ لائن مفتی عبدالولی خان صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا۔ ہربنس پورہ میں 30 سالہ شخص کی اولاد نہ ہونے پر خودکشی کر لی اور اس وقت اس نے دل برداشتہ ہو کر اس نے خود کو گولی مار لی کہ اولاد نہیں ہو رہی، کافی عرصے سے اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس سلسلے میں آپ سے جو درکار ہے رہنمائی مفتی صاحب کہ کیا انسانی جان جو ہے اس انسان اس قدر سٹریس میں آ جائے کہ جان لے لے اپنی، اس صورت میں اس کی ملکیت جو انسان کی جان کی ملکیت خود کی ہے، کیونکہ یہی سمجھ کے ہم عام طور پر کرتے ہیں میری اپنی جان ہے میں خود ختم کر لوں، اس میں کیا ہی حرج ہے؟ تو اس میں آپ نے روشنی ڈالنی ہے کہ انسانی جان کی ملکیت کس کی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں انسانی جان کے بارے میں تصور کیا ہے، رہنمائی فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ واضح ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اور للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے یہ اللہ کی مملوک ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ مخلوق بھی اللہ کی ہے، مملوک بھی اللہ کی ہے، اور اسی طرح تابع بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں۔ تو انسان جو ہے نا اپنی جان کا مالک نہیں ہے، کیونکہ اس جان کے پیدا کرنے میں اور بڑا کرنے میں اس کا کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا کیا ہے، وہی رب العالمین ہے۔ تو اب جب یہ ملکیت اس کی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، تو اسے ختم کرنا اس کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنی جان کو ختم کرنے سے ممانعت بھی بیان فرمائی ہے، حکم آیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو مت قتل کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ تو انسان کے لیے یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ کسی بھی مقصد کے تحت اپنے آپ کو قتل کر دے، یعنی دنیاوی مسائل اور مصائب سے تنگ آ کے، مشاکل سے تنگ آ کے اپنے آپ کو قتل کر دے، خودکشی ہے، حرام ہے۔ یا اب جیسے اس شخص نے کیا ہے کہ اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے، تو یہ اولاد پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو اولاد عطا فرماتا ہے، کسی کو ذکور مذکر نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے، کسی کو جو ہے بچیاں عطا فرما دیتا ہے، کسی کو دونوں عطا فرما دیتا ہے، اور کسی کو عقیم بنا دیتا ہے یعنی بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کا اختیار ہے، اور وہی اولاد عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اولاد کس سے مانگی ہے؟ زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی ہے اللہ سے، تو وہی اولاد بھی عطا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی تو اللہ سے مانگی ہے۔
تو بہر صورت یہ اولاد عطا کرنا یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، اور یہ جو ہے نا انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ اب جو ہے میں نہیں پیدا کر سکتا اولاد، لہذا اپنے آپ کو قتل کروں۔ یہ نہایت جہالت، نادانی اور بے علمی اور دین سے ناواقفیت والی بات ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو قتل کرنا کسی بھی مقصد کے لیے، اعلیٰ مقصد ہو، نیک مقصد ہو یا نیچ اور اس طرح برا مقصد ہو، کسی بھی مقصد کے تحت اپنے آپ کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی جس کو کہتے ہیں یہ جائز نہیں، اور جو بندہ خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، تو قیامت تک یہ اپنے آپ کو قتل کرتا ہی رہے گا۔ جس چیز کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے وہ قتل کرتا ہی رہے گا۔ پھر قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا، جہاں اس کا جو نا ٹھکانہ بنے گا اللہ تعالیٰ ادھر بھیج دے گا۔ تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو اللہ سے مانگتا، اولاد مانگتا، علاج کرتا، ڈاکٹروں سے رجوع کرتا، اور اگر اولاد نہیں پیدا ہوتی تو بہت سے لوگ بغیر اولاد کی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ بڑے بڑے اہل علم، علماء، جو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے شادی ہی نہیں کی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اہل علم، امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ایسے ہی آتا ہے، لیکن وہ بات اتنی واضح نہیں ہے کہ ان کی شادی نہیں تھی۔ تو باہر صورت اولاد کا نہ ہونا یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو قتل بالکل بالکل۔ مفتی صاحب اس میں ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے جی، جو ذہنی دباؤ کا شکار ہماری سوسائٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی، سوسائٹی بہت زیادہ ذہنی طور پر اسے ٹارچر کرتی ہے۔ اس کی طرف بھی یہ جو ایک پہلو ہے سوسائٹی میں، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ لوگ اس کو سمجھیں، اس کو جانیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے۔ اگر اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بے شک یہ جو ہے نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اولاد کا ہونا یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی کو محروم کر دیتا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو یہ بیماری بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ بے شک ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا اب اس کی وجہ سے اس میں نقص آ گیا ہے، ایسا نقص کہ اس کی وجہ سے تم اسے طعنے دے دو، اس کو ذلیل کرو اور اس کو بے عزت کرو اور اس کو اتنا تنگ کرو کہ وہ نتیجتاً اپنے آپ کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائے۔ کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ معاشرے کو ان باتوں کے متعلق سوچنا چاہیے، اور اگر مسئلہ ہے تو اس بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ جی بالکل۔ یہ تو ایک مرد کا مسئلہ آ گیا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کتنی خواتین ہے کہ اس وجہ سے نا ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ ساس اور سسر اور دوسرے لوگ جو ہوتے خاوند، وہ یا طلاق دے دیتے ہیں یا اس کو قتل کر دیتے ہیں، بہانہ کوئی اور بنا دیتے ہیں۔ تو یہ حرام ہے بھائی۔ یہ اولاد نہیں ہے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا میں خوش اللہ ہونا چاہیے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں ہوئی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوئی۔ امہات المؤمنین میں سے بہت سی امہات تھی جن کی اولاد نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب یہ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو کیا کرتی، قتل کرتی؟ جی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک کالر موجود ہے ہمارے ساتھ، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، رانا عادل صاحب ہیں سعودی عرب سے، کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ جی سر پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ سورۃ ملک ہے جو جی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ بھی میں ڈیوٹی کرتا ہوں، بھی اگر میں نائٹ میں ٹائم نہ ملے، میں صبح سونے سے پہلے یہ پڑھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اس بارے میں تھوڑا رہنمائی فرما دیجیے۔ رانا عادل صاحب بہت شکریہ، آپ نے کال کی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب جی سورہ ملک کے متعلق انہوں نے سوال کیا کہ رات کو پڑھنا، اور حدیث میں لفظ بھی رات کے پڑھنے کے ہیں۔ جی جی تو رات سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ سونے کے وقت ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب رات شروع ہوئی ہے یعنی عشاء کے بعد آپ کو ٹائم ملے تو اس وقت پڑھ لیں، اس کے لیے بعد میں سونا ضروری نہیں ہے۔ جن کی رات کی ڈیوٹی ہے وہ بھی عشاء کے بعد پڑھ لیں، اور وہ ان کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ فریضہ کہہ لیں یا سنت جو ان چاہتے ہیں وہ اس پہ عمل کرنا تو پورا ہو جائے گا۔ تو اب جب سونا ہے انہوں نے فجر کے بعد تو اس وقت تو نہیں، یہ رات کو پڑھنے کی۔ جی شفٹ بھی ان کی رات کی ہے۔ جی جی رات کی ہے نا، تو وہ رات سے اس کا تعلق ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ سونے سے تعلق۔ اچھا اچھا جی ٹھیک۔ تو رات کو جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی طرف سے وہ سنت جو اس نے اختیار کرنی تھی اور جس کا ثواب اس نے حاصل کرنا تھا، اور اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا،
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنی چاہیے، اور رات ہی کو پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، سوئیں بے شک نہ سوئیں صبح بے شک، جن کی رات کی ڈیوٹی ہے یا کوئی مؤخر سوتا ہے بس اسے پڑھی عشاء کے بعد اور سو رہا ہے وہ 12 بجے 11 بجے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پڑھ لی تو یہ انشاءاللہ کفایت کر جائے گی اس مسئلے میں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ بھی فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے، بس یہی ٹھیک ہے، فرمایا انہوں نے۔ جی ٹھیک ہے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب ہیڈ لائن کی جانب بڑھیں گے، جو اگلی ہیڈ لائن ہے، گلبرگ میں 5 سالہ بچی کو 6 لاکھ روپے میں فروخت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مفتی صاحب اگین کالر ہے، جی جی اجازت سے آپ جی کی؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مرزا محمد شفیق صاحب ہیں ساہیوال سے، کیسے ہیں جی آپ؟ جی میں بول رہا ہوں۔ جی حضرت، میں نے یہ سوال پوچھا کہ وتر کو عشاء کے وقت پڑھنا وہ افضل ہے یا صبح تہجد کے ٹائم پہ پڑھنا وہ افضل ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کہ ایک وتر اگر پڑھ لیں وہ بھی وہ بہتر ہے یا 3 وتر پڑھ رہے ہیں؟ وتر تو ایک ہوتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مرزا محمد شفیق صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ایک وتر جو ہے، 2 سوال ہیں ان کے، ایک تو یہ ہے کہ وتر عشاء کے فوراً بعد پڑھنا زیادہ افضل ہے یا تہجد کے وقت پڑھنا، اور اس کے علاوہ وتر ایک پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا 3 وتر پڑھنا، رہنمائی فرمائیے گا۔ جو وتر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر سونے سے پہلے بھی یہ نماز پڑھی ہے، اسی طرح درمیان رات بھی پڑھی ہے اور آخر رات بھی پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے مختلف حصوں میں نماز وتر پڑھی ہے، اور جب کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا وہ یہی تھا کہ وتر کی نماز سحری کے وقت آخری حصے میں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اور حکم بھی یہ آیا ہے، جو استحباباً حکم ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم وترا، اپنی آخری نماز کو، یعنی رات کے اندر اپنی آخری نماز کو وتر بناؤ، طاق بناؤ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی افضل ہے، یعنی افضل یہ ہے کہ بندہ رات کی آخری تہائی میں یہ نماز وتر پڑھے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو سوال انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ 1 رکعت وتر، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً عملاً یہ ساری باتیں ثابت ہیں کہ 1 رکعت وتر بالکل ثابت ہے، اچھا اچھا، 3 رکعت وتر، 5 رکعت وتر، 7 رکعت وتر، 9 رکعت وتر، 11 رکعت وتر، یہ سارے جو مختلف صورتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو 11 رکعت بندہ پڑھے، 9 رکعت پڑھے، اسی طرح جو ہے 7 رکعت۔ ہاں یہ ہے کہ 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت ان کو پڑھنا ہے ایک ہی سلام میں، اچھا، سلام ایک ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور 5 رکعت، 7 رکعت ان میں ایک ہی تشہد ہے، آخری تشہد، جبکہ 9 رکعت میں آپ پڑھیں گے تو 2 تشہد ہیں، اور یعنی کہ 8 رکعت کے بعد بیٹھیں گے، اچھا اچھا، اور عبدہ و رسولہ، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے، سلام نہیں پھیریں گے۔ اور 3 رکعت جو ہے اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہی سلام کے ساتھ درمیان میں قاعدہ نہیں کریں گے، آخری قاعدہ، اور اسی طرح 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر آخر میں 1 رکعت، تو یہ 3 رکعت ہیں۔ اور اکیلا 1 رکعت وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور بخاری شریف کے اندر باقاعدہ روایت آئی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت پڑھتے تھے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کسی نے کہا کہ وہ 1 رکعت پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا وہ فقیہ ہے، سمجھدار ہیں، اچھا، پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا۔ جی جی، اس میں ایسا ہے کہ جیسا کہ پہلا سوال تھا کہ وتر کس وقت پڑھیں، جی، تو اس کا جو باعث برکت اور اچھا بہترین وقت ہے وہ تو سحری کا ہے، جی، کیونکہ وبالاسحار هم یستغفرون، کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کو بہترین نماز قرار دیا، اچھا اچھا، کہ وہ رات کے پچھلے پہر یعنی جب 1/3 رہ جاتی تھی تب وہ نماز پڑھتے تھے، اور اس کی بھی پوری ایک ترتیب ہے کہ اس تہائی کو بھی جو آخری تہائی ہے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، پہلے 3 حصوں میں پھر نماز، اس کے بعد پھر تھوڑا سا آرام بھی، تاکہ فرض نماز کے لیے چاک چوبند ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔
تو یہ سحری کا وقت وہ ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، وہ آسمان دنیا پر ہو اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، آخری ثلث جی، تو اس میں آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اپنی شان یعنی شان. تو اس وقت پھر بندہ عرض کر رہا ہو تو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم بھی دی تھی کہ صلو باللیل والناس نیام، کہ جب دیگر لوگ سوئے ہوتے ہیں تو تم نماز پڑھ رہے ہو. تو یہ یعنی وقت ہر لحاظ سے بہتر ہے. وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. تو یہ یعنی ٹائم یہ جو ہے نا، یہ تو بہت اچھا ہے جس کو نصیب ہو جائے. لیکن دوسرا پہلو کیا ہے کہ اگر کسی کو یہ مشکل ہے اسی کے لیے اٹھنا، تو وہ ضرور پڑھ کے سوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے فرماتے تھے کہ پڑھ کے سویا کرو. یعنی وہ کہتے ہیں میرے خلیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ میں وطر پڑھ کے سوں، کیونکہ یہ جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر ظاہر ہے سارا دن محنت، اور وہ پھر صبح اٹھنا دشوار ہوتا تھا. اس لیے جن کے لیے دشوار ہو وہ پڑھ کے سوئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ نہ ہو کہ رہ جائے ان سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہیں اگین، ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہلو. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. میں نے کہا پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے. جی بیٹا، میرا دونوں مفتی صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ ہیں کاروباری. جی. ہاں، یہ کہتے ہیں پینا ہے بھی قرض دینا اور جنازہ نہیں ہوتا. اگر ہم شہید ہوتے ہیں تو ہمارے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی اس میں ایسا ہے کہ جو لین دین ہوتا ہے نا، جو تجارتی مارکیٹ میں آپ ظاہر ہے کسی سے لینا ہے کسی سے دینا ہے، اس کے بغیر تو کام چل نہیں سکتا. تو بس اس میں اتنا ہے کہ وہ تحریر میں موجود ہو. اچھا، کیونکہ اگرچہ قرآن مجید نے اس بات کی اجازت دی ہے الا ان تکون تجارتا تدیرونہا بینکم، کہ وہ حاضرۃ تدیرونہا، کہ وہ تجارت موجود ہو اور یعنی عام لینا دینا جو ہوتا ہے، مثلا اسے یہ چیز لے لی مارکیٹ میں سے، جاؤ ادھر سے یہ لے آؤ، یہ کر دو، ادھر سے پیسے لے آؤ. یہ تو اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن یہ ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ کیسے معاملات پیش آ سکتے ہیں. تو وہ اگر اس کو لکھ لیا جائے، تحریر میں لا لیا جائے، اور ہر ایک کو پتہ ہو کہ یہ لین دین مارکیٹ میں چلتا رہتا ہے، اور کسی فوت ہونے والے کے بعد اس کے ورثاء یقین کر لیں اس تحریر پہ کہ واقعتاً ایسے لینا دینا ہے تھا، تو اس پہ وہ اعتبار کریں اور وہ ادا کرنے کے ذمہ دار ہوں، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ نہ ان کو پتہ ہو کس سے لیا، نہ ان کو پتہ ہو کہ اس پہ کون گواہ ہے یا کیسے، تو پھر ایسے مشکل پیش آتی ہے. پچھلے دنوں بالکل ایسی ایک صورتحال پیش آئی. جنازہ پڑا ہے، اچھا یقین کیجئے رونا آ رہا تھا. جنازہ پڑا ہے اور وہ جو شخص ہیں جو فوت ہوئے، انہوں نے کسی سے وہ قرض لیا ہوا تھا. اب ان کے بھائی جو ہیں فوت شدہ کے، وہ ذمہ دار نہیں بن رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس شخص کو جو قرض دینے والا تھا اس کو روکا بھی تھا کہ انہیں نہ دینا پیسے. اب ایسی صورتحال میں دیکھیے کہ ایک دشواری بن گئی نا، مجمع ہے، لوگ موجود ہیں، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں کہ پھر آخر بھائیوں نے ذمہ لیا. پتہ نہیں بعد میں انہوں نے کیا کیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس وجہ سے معاملات کلیئر ضرور ہونے چاہیے، اور بعد میں جو ورثاء ہیں ان کا سب سے اولین فرض یہ ہے کہ وہ وراثت کی تقسیم سے قبل ان کا پورا قرض اچھے طریقے سے ادا کریں، اور پوچھیں باقاعدہ ان کے جو لین دین والے، ان کی ڈائریاں دیکھیں، ان کے معاملات دیکھیں، ان کے جو کھاتے وغیرہ ہیں، تاکہ کوئی چیز نہ رہ نہ جائے ان سے. اور ہر ایک کو اس بارے میں بھی خود بھی خیال رکھنا چاہیے. جی انشاءاللہ. مفتی عبدالعلی خان صاحب. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ جس پر قرض ہو تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا. ایسی بات تو ہے نہیں دین میں. اچھا، جو شخص مقروض ہے اس کا جنازہ ہی نہیں ہوتا. جی یہ نارمل لٹرلی یہ سمجھا جاتا ہے. نہیں، بالکل جنازہ اس کا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء میں ایسے ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کا جنازہ لایا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ یہ جو ہے نا اس پر قرضہ ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں اس پر قرضہ ہے. ٹھیک ہے. پھر پوچھتے کہ اس نے قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے، جائیداد، پیسے؟ تو وہ کہتے ہاں چھوڑا ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھتے تھے. اور اگر یہ پوچھتے کہ قرضہ ہے، کہتے ہاں قرضہ ہے.
ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے، پیسے ہیں، مال جائیداد وغیرہ، تو جب یہ کہا جاتا کہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو، میں نے نہیں پڑھانا۔ اچھا، پڑھانا کہ پڑھنا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں پڑھانا، میں نے پڑھانا نہیں ہے، تم اپنے ساتھی کا لیکن آپ جنازہ پیچھے پڑھتے تھے جنازہ؟ ہاں نہیں پیچھے پڑھتے نہیں پڑھتے وہ بات دوسری ہے، ٹھیک ہے، اوکے، اچھا وہ کوئی ثابت نہیں ہے، اچھا، لیکن یہ جو پڑھ الفاظ رہے تھے صحابہ پڑھتے تھے اس کا جنازہ، اس شخص کا جنازہ پڑھتے تھے کون؟ صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے پیروکار۔ بے شک۔ تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ جو فوت ہو رہا ہے وہ اپنے لیے کچھ چھوڑے قرضوں کی ادائیگی کے لیے۔ اچھا پھر ایک دفعہ ایسے ہوا، ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس شخص کے ذمہ جو قرضہ ہے نا وہ میں ادا کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں اب اس کا جنازہ۔ ایک بات ہاں، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جس پر قرضہ ہے اگر پیسوں کی ادائیگی ممکن ہے تو وہ ادا کرے، نہیں ممکن تو اس کا قرضہ بیت المال سے ہم ادا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میراث ہے تو اس کے بچوں کے لیے ہے، اور اگر قرضہ ہے تو اس قرضے کی ادائیگی ہم کریں گے۔ تو پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ باقی جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ کتابت تحریر یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ترتیب جو بیان فرمائی ہے وصیت کی ہے، دین کی ہے، تو دین مقدم ہے وصیت پر، اگرچہ الفاظ میں ترتیب میں وصیت کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایک بندہ فوت ہو جائے تجہیز و تکفین کے بعد اس کے قرضے کی ادائیگی ہوگی۔ اگر سارا مال لگ گیا اس کے قرضے میں تو اب نہ وصیت نافذ ہوگی، نہ وہ رسا کو اس میں سے کچھ حصہ ملے گا، اس کا گھر اس کے قرضے میں جائے گا، اس کی پلاٹیں، اس کے پاس جو نقد سونا وغیرہ پیسہ جو بھی ہے یہ سارا قرضے میں ادا ہوگا، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اس کے ورثاء مانے یا نہ مانے، شریعت نے یہ بتا دیا ہے۔ اب شرعی نظام نہ ہو تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ترتیب ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آپ کی کالز اور آپ کا جو سوالات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000000 یعنی 0421117000000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو تحریر انشاءاللہ اس وقت ہی ساتھ ہی ہم دیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ انشاءاللہ سیگمنٹ میں جو یوٹیوب پہ آپ کی جانب سے سوالات بھیجے گئے ہیں ان کو ریڈ کریں گے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ اشفاق صاحب یہ IF بند کر دیجیے جی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی صاحب جو ہیڈ لائن ہے دوسری وہ ڈسکس کرنی تھی، کالز کافی تھی جس کی وجہ سے ہم کر نہیں پائے۔ گلبرگ میں 5 سالہ بچی کو 6 لاکھ روپے میں فروخت کرنے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی اور بچی بازیاب کروا لی ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی درکار ہے، کیا غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو فروخت کرنا شرعاً جائز ہے؟ یہ بہت ہی سنگین ایک جرم ہے، اولاد کو بیچنا یہ تو بالکل تصور بھی نہیں انسان کر سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو خریدنا یہ بھی ظاہر ہے جو اس کو خریدار ہے، جو اس کا خریدار ہے وہ کس لیے خرید رہا ہے جی، اس میں بہت سے عناصر اور بہت سے پہلو پوشیدہ ہیں۔ پہلی تو یہ بات کہ انسان اپنی اولاد کو یا کسی بھی آزاد آدمی کو فروخت کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں 3 لوگوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود روز قیامت اس کے مد مقابل ہوں گے، یعنی ایک طرف وہ شخص ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامت، کہ 3 لوگ ایسے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود ان کے مد مقابل ہوں گا۔ ایک شخص تو وہ ہے جس نے آتا بی ثم غدرا، کہ میرا نام لے کے اس نے کچھ وعدہ کیا اور پھر عہد شکنی کر دی۔ دوسرا وہ جو شخص من باع حرا فاکل ثمنہ، کہ جس نے کسی آزاد آدمی کو فروخت کیا اور اس کی قیمت اس نے کھا لی۔ تو یہ آزاد آدمی چاہے اپنی اولاد ہو، چاہے کسی کی ہو، چاہے کوئی شخص ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی بھی، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، تاوان کے لیے ان کو
اغوا کیا جاتا ہے اور فروغ کر دیا جاتا ہے آگے سے آگے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ تو بڑی دور پہنچا ہوا ہے۔ یہ سارے ایسے جرائم ہیں، یہ کچھ نہ بھی ہو، یعنی حکومت کے قانون یا وہ اس کی گرفت میں نہ بھی آ سکیں، تو ان کو یہ حدیث ضرور اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ روز قیامت وہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابل ہوگا، اور جن کے مقابل اللہ تعالیٰ ہوگا تو ان کی کیا۔ اور تیسری وہی بات جو پچھلے بھی پروگرام میں شیخ صاحب نے بیان فرمائی تھی کہ جس کی مزدوری پوری کام اس نے پورا کیا لیکن مزدوری اس نے اس کو پوری نہ دی، تو یہ 3 لوگ ہیں، یہ اس کا مطلب بڑے جرم میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی آزاد مرد کو بیچے اور اس کو اس کی خرید و فروخت کرے۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، ان کو بھی دراصل یہ جاہلیت میں ہوتا تھا، ان کو کسی نے اٹھایا تھا ان کے علاقے سے، تو ان کو پھر فروغ کرتے کرتے پھر وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت حکیم بن حزام کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، تو ایسے وہ جو ہے نا سلسلہ یہ چلتا رہا۔ تو اب جو ہے نا یہ خرید و فروخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی کہ آزاد کو نہیں بیچ سکتے، تو اس کا مطلب ہے جو بھی آزاد کی خرید و فروخت کرے وہ جرم ہے۔ باقی اپنی اولاد کو پیسوں کے عوض بیچنا یہ تو بہت ہی بڑی ایک جسارت ہے کہ اپنی اولاد ہو، جگر گوشے ہوں، ان کو آپ دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسے محروم رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پھول ملے صحیح ہم اس کو سینے سے لگائیں اور کیا کریں، کیسے محبت کریں۔ تو یہ لوگ جن کو اولاد دی ہوئی ہے یہ اپنی اولاد کی وہ قدر نہیں کر رہے، تو اولاد کی تربیت کریں، یہ بہترین سرمایہ ہے۔ جیسے ہمیں دوسرے سرمایہ کی طلب ہے نا، تو اولاد بہترین سرمایہ انسان کا، یہ اس کی عاقبت بھی ہے، اس کی دنیا بھی ہے۔ یقین کریں اولاد کچھ بھی نہ کرتی ہو بے شک، لیکن وہ اگر فرما بردار ہے، وہ والدین کا ادب احترام کرتی ہے، تو وہ ان کے لیے ایسے سکون کا باعث ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے یہ پہلو بھی ہمارے زیر غور ہونے چاہیے اور ہم اس کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، کالر ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ طارق حکیم صاحب ہیں اکاڑا سے، کیسے ہیں جی آپ؟ ہاں جی اکاڑا سے، اکاڑا سے ہم نے سر یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک مسجد رہی ہے، اس کے آگے قبرستان ہے۔ اچھا، 10 فٹ کے آگے قبریں شروع ہو جاتی ہیں، کیا وہ وہاں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ سوال کہہ رہی ہیں جی گھر کے بالکل 10 فٹ کے مسجد کے بالکل 10 فٹ کے سامنے قبرستان ہے، اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بلا شبہ پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر قبریں نہیں ہیں، مسجد کی دیواریں ہیں، اور دیواروں کے پیچھے بھی 10 فٹ کا فاصلہ ہے، اس طرف قبرستان ہے۔ تو قبرستان اور مسجد کے درمیان بھی فاصلہ ہے، پھر مسجد کی بھی دیواریں ہیں۔ جی بالکل۔ تو اور مسجد جو ہے نا اگر شرعی مسجد ہے، یعنی کسی نے اس کو وقف کیا ہے اور باقاعدہ، تو بلا شبہ اس میں نماز ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ کالر ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ صاحبہ ہیں سیالکوٹ سے، جی پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی، میں نے نا مفتی عبدالولی خان صاحب سے یہ پوچھنا ہے جی کہ جب میں نا وطر اکثر جب میں تہجد کے نفل پڑھتی ہوں نا، جی تو وہ پڑھتے پڑھتے نا کبھی میں وطر جب پڑھتی ہوں تو کبھی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی میں دعائے قنوت پڑھ رہی ہوں، کبھی میں سجدے میں ہوں، کبھی میں رکوع میں ہوں، تو مطلب یہ نا شروع ہو جاتی ہیں، اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا، ہیلو میری بات جی آ جی رہی جی ہے؟ جی جی سن رہے ہیں آپ کو جی اچھا جی۔ تو مجھے میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت وطر کی حالت میں ہوتی ہوں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدہ پہلا یا دوسرا، تو اذانیں روزانہ یہ روٹین ہو گیا۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا وہ حرج والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ میں جب وطر پڑھتی ہوں تو اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، جی جی تو میں پھر پریشان ہو جاتی ہوں کہ اذانوں سے پہلے مجھے مکمل کرنا چاہیے تھا، لیکن ہر روز ہی نا یہ مسئلہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے میرے، جی 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 مطلب یا میں کچھ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب، فرمائیے گا۔ ہاں جی، بس اپنی عادت کو تھوڑا سا بندہ تبدیل کرے، اور وہ یہ ہے کہ اذانوں سے پہلے پہلے یہ وطر مکمل کر لیا کرے۔ لیکن اگر بندہ پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اذانیں شروع ہو گئی ہے لہذا وطر چھوڑ دو، اچھا اچھا ٹھیک ہے، سلام پھیر دو یا وطر ختم ہے اب تو اذانیں شروع ہو گئی ہے، نہیں، آپ نے نماز مکمل کرنی ہے، وطر مکمل کریں، اور اس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو حدیث میں آ گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے متعلق یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ایک بندے کو
نماز فجر میں سے ایک رکعت ملی طلوع شمس سے پہلے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے، اور ایک رکعت اب کب پڑھ رہے ہیں؟ یہ سورج نکلنے کے بعد، تو وہ پڑھ لے، جی وہ مکمل کرے، وہ نہ چھوڑے۔ تو اسی طرح عصر کی نماز کے متعلق بھی یہی حکم آیا۔ تو یہ جو وطر ہے اور وہ دانی شروع ہو گئی ہے تو مکمل کریں، پریشانی والی بات بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگین کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانا اسلم صاحب فیصل آباد سے، کیسے ہیں جی آپ؟ ہاں جی، شکر اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی سر الحمدللہ، پوچھیے۔ ہاں جی سر، میں نے تو یہ پوچھنا ہے کہ جب لڑکی جو ہے وہ اپنا شادی ہونے کے بعد اپنے سسرال میں چلی جائے جی تو ساس کو امی اور سسر کو ابو کہنا جائز ہے؟ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ایک اور دوسری بات یہ ہے جی کہ میری نا دو ہفتے سے میری نمازیں رہ گئی ہیں تو بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، اچھا تو کیا وہ میں نمازیں کس طرح پڑھ سکتا ہوں؟ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیات لکھ کے آیات والی چادریں ڈالتے ہیں اوپر، جی تو کیا یہ ڈالنا جائز ہے؟ اور جی جی ٹھیک، قبروں کے اوپر بھی قرآن آیات کی چادریں ڈال دیتے ہیں جی جی اور جی وہاں پہ تختیوں کے اوپر قرآن آیات لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے اور جی، تیسرا جی جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی ایسا ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے ساس یا سسر کو ابو یا امی کہہ سکتی ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے۔ تو اس حوالے سے شریعت میں تو اجازت ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی اس شریعت میں اتنی سختی نہیں کی گئی، لیکن وہ ظاہر ہے باپ یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ جس نے جنم دیا۔ ایک ہوتا ہے لفظ والد، ٹھیک ہے، وہ جنم دینے والے کے لیے خاص ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے باپ، وہ کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح باپ کسی کو بھی اپنا بیٹا کہہ سکتا ہے، حالانکہ وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ جیسے سسر ہے وہ اپنی بہو کو بیٹی کہہ رہا ہے، تو حالانکہ وہ اس کی حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ ہوتا ہے اصل میں ایک پیار محبت بڑھانے کے لیے، ایک تعلق کو نبھانے کے لیے یہ چیز اختیار کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ جو داماد ہے وہ اپنی ساس اور سسر کو ماں باپ کے کہتے ہیں، اور بعض اوقات وہ معاشرے میں ذرا ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے کہ یہ، ہاں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی مذاق اڑانا ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے کہہ لینا اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ لفظوں میں نہیں، حقیقت میں بھی ان رشتوں کی ایسے ہی پاسداری کرنی چاہیے، حقیقت یہ ہے۔ بالکل بالکل صحیح ہے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ جی ایک تو یہ مسئلہ کہ اپنے سسر صاحب کو ابو کہنا جی اور ساس صاحبہ کو امی کہنا، یہ جائز ہے کہ جائز نہیں؟ یہ جواز ہے جیسے کہ شیخ صاحب نے فرما دیا، جی بالکل، لیکن یہ لڑکی جب ماں کے گھر سے، ماں باپ کے گھر سے آتی ہے اور یہاں پر دوسرے دن ہی وہ ابو امی کہنا شروع کر دیتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد وہ غلط رواج ہے اور وہ پابندیاں ہیں کہ اب آپ نے ادھر آ کے اس کو امی کہنا ہے، اس کو ابو کہنا ہے، اور اگر یہ نہ کہے، وہ اس کو چاچو کہے، وہ اس کو مامو کہے، یا ایسے کو اور الفاظ کہیں، تو وہ پھر ناراض ہو جاتا ہے، وہ سسر صاحب ناراض ہو جاتا ہے، ساس صاحبہ ناراض ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے نا امی نہیں کہتی، اور اسی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ وہ نئی نویلی دلہن وہ آئی ہوتی ہے، ابھی اس کی زبان پہ یہ الفاظ نہیں چڑھے ہوتے، اور یہاں پر یہ ایک دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے امی ابو کیوں نہیں کہا؟ جی بالکل، تو یہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، اور نہیں کہنا چاہیے، اور یعنی کہ یہ ایک پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر محبت کے ساتھ ایسے کوئی کہہ دے تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں اس معاشرے میں جو یہ کہا جاتا ہے اس کی بنیاد غلط ہے، تو نہیں کہنا چاہیے۔ بس اس کو جو رشتہ پہلے سے ہے وہ چاچو کہیں، دوسرا کوئی جو بھی سلسلہ بنتا ہے وہ کہیں۔ دیکھو وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی جو کیا تھی اس کی بہو تھی، اس کو یبنۃ اخی کہا۔ کیا کہا؟ یبنۃ اخی، یعنی میری بھتیجی۔ اس کی یعنی اس کے والد کو اپنا بھائی کہہ کے اس کو کیا کہا؟ بھتیجی۔ ریئلٹی میں بھائی نہیں تھے، بھائی نہیں تھے۔ اچھا یبنۃ اخی یہ کہا۔ تو میرا تو یہ رائے ہے، اور انشاءاللہ
ٹھیک ہے جی مفتی نعمان فاروقی صاحب اختصار کے ساتھ جواب چاہوں گا کیونکہ کالر ساتھ ہیں. نمازیں جو رہ گئی تھیں وہ کہتے 2 ہفتے کی ان کا کیا کیا جائے؟ جی نمازیں جو ان کی رہ گئی ہیں وہ بیماری دیکھیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بیماری ہو جیسی بھی ہو جب تک ہوش و واس قائم ہے تو تب تک ہم نے نماز پڑھنی ہے جو بھی اس کی صورت ہو. اتنی نمازیں رہنی نہیں چاہیے جتنی ان کی رہ گئیں. تو بہرحال اگر رہ گئی ہیں تو ان کو پڑھ لیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے. اگرچہ کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ نمازیں رہ گئی ہوں تو ان کو پھر توبہ ہی کریں ان سے, لیکن یہ توبہ بھی کریں اور انہیں پڑھ بھی لیں جتنی ممکن ہو وہ جلدی ان کو پڑھ لیں. جلدی سے مراد یہ کہ وقت یعنی ٹائم زیادہ نہ دیں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. مومنہ بیگم صاحبہ ہیں چکوال سے. میری زمین تھی اپنا سندھ میں زمین تھی, میرے والدین وہیں پہ رہتے تھے. تو میری زمین جب میں نے مانگی اپنے بھائیوں سے تو انہوں نے مجھے نہیں دی. اللہ مجھے نہیں دی. جب اس کے بعد میرے ابو فوت ہو گئے تھے. ابو فوت ہونے کے بعد انہوں نے نہیں دی. پھر میں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ میری ٹھیکے زمین رکھ لو کہ میں گردوں کو مریض ہوں, میں نے پیسے چاہیے. میں نے چیک اپ کرانے کے لیے جانا تھا کراچی. انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیکہ ہم دیں کو نہیں دیں, ہم ایسے مڑ خریدیں گے. میں نے کہا میں مڑ دینی نہیں ہے کیونکہ میری باپ کی زمین تھی. میں چاہتی رہی تھی کہ میں ان کا میری آمدنی آئے گی. میں نے کہا ٹھیکے پہ چڑھ جائے گی تو چلو میری آمدنی ہو جائے گی. اس کے بعد انہوں نے مجھے نہ پیسے دیے نہ. پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا, میرے شوہر کے پاس آئے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو تم 2 لاکھ انہوں نے مجھے 17,000 دیا. بھائی یہ پیسے ہیں. 17,000 سب سے پہلے دیا تھا ان کا میرا بھتیجا دے کے گیا تھا. اس کے بعد 2 لاکھ روپے انہوں نے مجھے دیا میرے بھائی نے. تو ایک میرے چھوٹے بھائی کی 1 لاکھ بھائی چھوٹے کا تھا, ایک بڑے کا لاکھ تھا. اس کے بعد انہوں نے زمین کہا کہ ہم نے مول بھیج دیا. میں نے زمین, میرا دل نہیں تھا, میرے شوہر نے مجھے مجبور کیا, میں نے وہ فیصلہ کر دیا. جھوٹ نہیں میں بول, اللہ کے آگے جان لگی. یہ تو دنیا صرف کیا پانی ہے, آگے میں نے وہ حساب دینا ہے. یہ تو میرا حساب نہیں, آگے جا رہا ہے ہوئے گا نا. یہ تو دنیا پانی ہے, میں پیسہ لے کر کھا لوں. میں نے یہ بات جھوٹ نہیں بولی کیونکہ انہوں نے مجھے دیے, بالکل میں نے لیے. میرے شوہر نے مجھے کہا کہ لے لو. میں نے ابھی اب کیا کرتی ہے, شوہر کے آگے میں بول نہیں سکتی جب بہت تھوڑی اپنے اصولوں والے. اس کے بعد ایسے ہوا کہ وہ زمین جو نا میرے اپنا شوہر نے نا کہا کہ اپنے ایسے کرو کہ زمین اپنی واپس لے لو. ان کو پیسے دے, وہ پیسے بھی نہیں لیتے تھے. زمین بھی میں نے ان کو کوئی نہیں دی, جھوٹ نہیں. میں نے اپنے وہ زمین مدرسے میں دے دی. میں نے مدرسے میں دے گی اور لکھ کے دے دی, رجسٹری کرا دی, سب کچھ کرا کے. اس کے بعد نا تھا انہوں نے کہا کہ یہ زمین ہم اس کو نہیں دیں گے مدرسے والے کو. وہ بیچارہ ابھی پریشان ہو رہا ہے. میں نے دے دی, اللہ کے نام پہ دے دی. میں نے کہا کہ اس کو یہ نہیں کہا کہ تو بیچ دے. اس نے ایسے کیا, اس نے آگے کہا کہ میں نے بیچ کے مدرسہ بناؤں گا. میں نے کہا اللہ کے نام پہ ہم نے دے دی, میرا بات نہ کوئی. ابھی وہ جو 2,17,000 میرے پاس ہے, اگر میں مر جاؤں یہ میرا قبضہ ہے, ان کا میرے سے ہے. یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ میں اپنے ان کو دوں جن سے لیے ہوئے تھے یا نہیں دوں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. ساری زمین انہوں نے میری کھائی ہے جی, لیکن آپ کو واپس کر دی تھی, آپ نے یہ بھی مینشن کی ہے. کیا پیسے زمین جو آپ نے اللہ کی راہ میں جو وقف کر دی, پھر جیسا آپ نے مینشن کی ہے. جی جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. مفتی صاحب کافی طویل سوال. جی جی سوال طویل ہے, لیکن اس پہ جو اصل سوال پوچھنے والی بات ہے نا, جی وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو وقف کی ہے نا, جی تو وقف کی صورت کیا بنی کہ ان کے خامند نے جب کہا کہ آپ پیسے واپس انہیں دے دو اور زمین ان سے لے لو, تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ پیسے ان کے واپس دیے, انہوں نے نہیں لیے. ٹھیک ہے, اب پیسے وہ ان کے پاس ہیں اور زمین انہوں نے رجسٹری کرا کے وقف کر دی ہے. اب وہ پیسے جو ہیں وہ زمین ان کو نہیں دے رہے ان کے بھائی. نہیں, زمین مفتی صاحب آگے جن کو رجسٹری دی تھی, جن کے نام آگے کروا دی تھی مدرسے کے, یا کوئی شخص تھا ان کو بولا گیا, انہوں نے آگے سیل آؤٹ کر کے انہوں نے بولا میں مدرسہ بنا چکا ہوں. تو اب یہ جو پیسے ان کے پاس ہیں نا, اصل ان کا سوال ہے. ان کا سوال ہے. تو 2,17,000 جو یہ کہہ رہی ہیں انہوں نے دیے تھے, تو وہ ان کو واپس کریں. یہ ان کے ذمے ہے کیونکہ انہوں نے سودا جب کینسل کر دیا. باقی جو انہوں نے حق تلفی کی ہے, اتنے سال انہوں نے ان کو
نہیں دیا, اس کا ٹھیکہ نہیں دیا, یا جو بھی معاملات ان کے تھے وہ ان کے خود جرمدار ہیں, یا تو پھر ایسا کریں کہ جو حساب ان کا بنتا تھا جو جائز وہ حساب رکھ کے وہ رکھ لیں, باقی جو رقم بنتی ہے وہ انہیں واپس کر دیں, ایسے بھی ہو سکتا ہے. یا پھر ان سے کہیں, احسان یہ ہے کہ ان سے کہیں یہ پیسے آپ رکھیں اور جو آپ نے نہیں دیا وہ یا تو ہمیں دے دیں یا پھر یا یہ معاف کر دیں, یا پھر کہیں کہ ہم پھر آگے لے لیں گے. یعنی کوئی بھی صورت ایسی اختیار کی جا سکتی ہے جس سے نا تلافی ہو. اور میں تو یہی کہوں گا کہ معاملات میں احسان کرنا چاہیے. دیکھیے رشتے نہ ٹوٹیں, رشتے نہ چھوٹیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور صلہ رحمی یہی ہوتی ہے. صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی محض تحفے دیں, کسی کا حق, اپنا حق چھوڑ دینا کسی کو, یہ بھی صلہ رحمی کی ایک صورت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا, حدیث میں آتا ہے کہ اپنی عزت پیسے دے کے بھی بچاؤ, یعنی پیسے دے کے بھی اپنی عزت کی پاسداری کرنی پڑے تو پھر بھی کرو. تو عزت کو بچانا اور محفوظ کرنا اور صلہ رحمی, یہ سارے معاملات کو مد نظر رکھنا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب, مفتی عبدالولی خان صاحب. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, آپ کے سوال اور کالز کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, لیکن آپ کو بتاتے چلیں آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے یو این نمبر پہ کال کیجئے. نمبر آپ نوٹ فرما لیجئے 042111700000, یعنی 042-11170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن کی جانب بڑھتے ہیں. عاقب بھٹ صاحب ہیں جی, کچھ لکھتے ہیں جی. السلام علیکم جی, مفتی صاحبان سے گزارش ہے کہ میری اولاد نہیں ہے اور میں بہت پریشان ہوں, میرے لیے دعا کریں کیونکہ مجھ پر قرضہ بھی ہے. ہم اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان کو اولاد کی نعمت عظیمہ سے نوازے, اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے, جو معمر بھی ہو, صالح بھی ہو, عافیت اور سلامتی والے بھی ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قرضوں کے بوجھ سے بھی نکالے, قرضوں کی ادائیگی کی بھی توفیق دے اور مدد فرمائے. آمین. مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی, یہ دعا تو شیخ صاحب نے دے دی. بس اس پہ عرض یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, آج جو ہماری سٹوری بھی تھی ایک, کہ پریشان نہیں ہونا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنا یہ بہت اہم ہے. جس کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس پہ وہ راضی رہے اور اپنی زندگی میں مطمئن رہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ کسی بھی نعمت سے محروم ہوتے ہیں, وہ بھی جی رہے ہوتے ہیں. کسی کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں چلنے کے لیے, کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہے کام کرنے کے لیے, اور اپنے جسم کے حصے, یعنی اولاد تو ایک بات کی بات ہے نا, تو پھر بھی وہ جی رہے ہوتے ہیں. کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اپنی خوشنودی پہ راضی رہنے کی توفیق بخشے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نوازے. اور قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کریں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, اور پورا عزم کر لیں کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت سے ان کا قرض ضرور اتار دے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ. جی مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب جو واٹس ایپ پہ ریسیو ہوئے سوال ان کی جانب بڑھتے ہیں جی. پوچھا گیا ہے, میں بچوں کو سالگرہ منانے سے روکتی ہوں اور کہتی ہوں کہ قرآن ختم کرو تو خوشی منائیں گے, کیا یہ طریقہ درست ہے مفتی صاحب؟ یہ طریقہ تو بالکل درست ہے کہ قرآن مکمل کرو, قرآن پڑھو, قرآن ختم کرو, تو اس سے ہمیں خوشی ہوگی, ہم خوشی منائیں گے. تو خوشی کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کریں گے اور صدقہ خیرات کریں گے, لوگوں کو کھلائیں گے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اور سالگرہ کے متعلق یہ کوئی ایسے پسندیدہ روش نہیں ہے, پسندیدہ طریقہ نہیں ہے سالگرہ منانا. عمر کم ہو گئی ہے اور یہ خوشی منا رہے ہیں. لیکن کئی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حرام بھی نہیں ہے. ہم نے بھی حرام نہیں کہا اس کو, ہم نے یہی کہا ان ساری باتوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس بات میں جوش کیوں نہیں ہے اور وہ سختی کیوں نہیں ہے, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف وہ دلائل موجود ہے, یا یہ ہے کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے اس روایت کے اندر وہ مضبوطی نہیں ہے, تو اس لیے ہم وہ مناسب سی بات کر جاتے ہیں. تو ادھر بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ روش نہیں ہے. یہ کیا عمر کم ہو گئی ہے تو خوشی منا رہے ہیں, اچھا پیسہ ضائع کر رہے ہیں, یہ کوئی صدقہ خیرات کرو. اور یہ کہ حرام نہیں ہے, تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ سالگرہ مناتے تھے.
یا بعد کے جو تابعین تھے، تبع تابعین، ہمارے ائمہ مجتہدین، ہمارے اہل علم، یار یہ جو ائمہ اور اہل علم، یہ ان کو تو چھوڑو، یہ ہمارے آباء اور اجداد 100 سال پہلے، 100-150 سال پہلے جو تھے، کیا وہ یہ کام کرتے تھے؟ یہ سالگرہ منا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ نہیں۔ تو یہ بعد والی جو روش ہے، اور یہ آئی ہے مغرب سے، یورپ سے، اور ہمارے اندر شروع ہو گئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حرام مطلق ہے اور بالکل ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس حوالے سے تو ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ہے میرا، سال گرہ کا تحفہ اس کا نام ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس میں نے وہ دلائل کچھ دیے ہیں ایسے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں، لوگ عقیقے کی بجائے سالگرہ مناتے ہیں۔ عقیقے پہ خرچہ ایک وقت ہونا ہے اور ایک فرض ادا ہو جانا جو اہم ترین ہے، اس کی تیاری نہیں ہوتی، لیکن سالگرہ ہر سال مناتے ہیں اور اس پہ خرچ کرتے ہیں بہت زیادہ، سیلیبریٹ کرتے ہیں اس پہ سارا کچھ۔ تو اس سے میں کہتا ہوں کہ ہم نا اپنے دین کو چھوڑ کے دوسروں کی تہذیب کو جو اختیار کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے کسی بھی صورت اچھا نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی، آپ نے فرمایا تھا لا تتبعن سنن من کان قبلکم، کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی روش کو اختیار کرو گے، حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کی روش سے بچنا ہے۔ اپنا ہمارا دین ہے، ہماری تہذیب ہے، ہم ایک جیتے جاگتی اور زندہ قوم ہے، تو ہم کب اپنا اختیار کریں گے؟ تو اس وجہ سے ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب، جو اس وقت میرے سامنے سوال ہے بہت انٹرسٹنگ سا ہے، ہماری ایک بہن کا سوال ہے، پوچھتی ہیں جی میں نے بھائی کو عمرے پر بھیجا، واپسی پر وہ نیک بن گئے ماشاءاللہ، اور داڑھی بھی رکھ لی، کیا ان کی نیکیوں کا ثواب مجھے بھی ملے گا؟ بلا شبہ ملے گا، کیونکہ نیکی کے راستے پر ڈالنے والے آپ ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو اس طرح نیکی کی راہ دکھائے، نیکی کی راہ پر چلنے کا سبب بنے، ان لوگوں کے لیے باقاعدہ وہ اجر ہے۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جس نے ایک نیکی کی رہنمائی کی، اس کے لیے اس طرح کا اجر ہے جس طرح کرنے والے کے لیے اجر ہے۔ ٹھیک، تو یہ انشاءاللہ تعالی اجر والی بات ہے انشاءاللہ۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا مفتی صاحب۔ اور یہ جو ہے نا اجر کا باعث، دیکھیے ایک بہت بڑا اس پہ صرف رہنمائی نہیں ہے، بلکہ اس میں انہوں نے ایک اچھا خاصا سرمایہ بھی ان پہ خرچ کیا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بھی جو ہماری ہوتی ہے نا صلہ رحمی اور باہمی تحفے تحائف، ان میں نیکی، مثلا آپ کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، آپ قرآن مجید کا تحفہ دیں اسے۔ آپ اگر کسی کو مزید نوازنا چاہتے ہیں، اسے عمرہ کرا دیں۔ آپ یعنی ایسے نیکی کے کام، یہ نیکی کو آگے بڑھانا پھیلانا، یہ معاشرے میں بڑی اچھی چلن ہے۔ اور دیکھیے ان کو جو سکون اور راحت نصیب ہوتا ہے کہ میری وجہ سے، میری وساطت سے اللہ نے یہ کام لیا۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب خیبر میں بھیجا نا، کہ پہلے ان کو دعوت دینا، اور پھر آپ نے یہ فرمایا باقاعدہ کہ لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اگر تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک بھی شخص کو ہدایت دے دے، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو ہمیں ہر ایک کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بننا چاہیے اور خیر کی چابیاں بننا چاہیے کہ ہم سے خیر ہی کھلے، خیر ہی پھوٹے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے اور ضرور صلہ ملے گا انہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب، عمرے کی بات چلی ہے تو ایک سوال ہے، ہر دل کی مراد ہے عمرے پر جانا۔ دونوں مفتیان کرام سے یہ سوال ہے میرا کہ عمرے پر جانا ایک دل کی تمنا ہے ہر مسلمان کی، کوئی دعا، کوئی ذکر ایسا جس کو ہم تھام لیں اور ہماری یہ جو خواہش ہے یہ پوری ہو جائے؟ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے نا کہ اپنی زبان میں، جی جو آپ کی زبان ہے اور جس میں آپ خواب دیکھتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر بولتے ہیں، اسی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ مجھے عمرے پہ لے جا، اور اسی سال لے جا، اللہ اکبر، اور اسی مہینے میں لے جا۔ یعنی آپ وقت بھی محدد کر دیں نا، اس کی بھی تعین کر دیں، اور اتنی پختگی کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ہے، باقی درود شریف کی کثرت ہو، اور بندہ جب دعا مانگے تو الحمدللہ شروع میں، پھر درود شریف، پھر دعا، پھر بھی الحمدللہ، اور پھر درود شریف، انشاءاللہ اس سے مسائل حل ہو جائیں انشاءاللہ۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، آپ کی جانب پڑے گا مفتی صاحب۔ جی ایک تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ دعائیں جو شیخ صاحب نے فرمائی، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، آرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم،
تو یہ بھی ایک اچھی یعنی ہمیں وہ طریقے دکھا جو حج کے ہیں، جو عمرے کے ہیں، جو ایسے مناسک، تو یہ اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اصل میں دیکھیے جو ہمارے گناہ ہیں وہ ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں، عبادات سے دور کرتے ہیں۔ ہم جتنا اللہ کے قریب ہوں گے، اور میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ ہمیں نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، کیونکہ حج ہو یا عمرہ ہو، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ، ان کی سیرت اور کردار کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جتنا ہم اسے پڑھیں گے اللہ کا قرب بھی اتنا ملے گا، اور ان مقامات سے محبت بھی زیادہ پھیلے گی، بڑھے گی دل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا اور دل چاہے گا کہ ہم اس گھر کی زیارت کریں۔ تو یہ ایک اہم اس حوالے سے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جو دیکھنے والے ہیں اور ہم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے جی۔ ایک کریانہ فروش کو 5,000 روپے دیے، اس نے کہا روزانہ 500 نفع ہوگا، میں نے کہا کہ مجھے صرف 300 دے دیا کرو، اور پھر وقتاً فوقتاً سامان لیتا ہوں، کیا یہ معاملہ شرعاً درست ہے؟ جی دیکھیے، جو بھی پیسے ہم کسی کو دیتے ہیں نا، حوالے کرتے ہیں، وہ سرمایہ کاری کے لیے، اسے مزاربت کہتے ہیں شریعت اسلامیہ میں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دیے ہیں کسی کو، آپ سلیپنگ پارٹنر ہیں، وہ ایکٹیو پارٹنر ہے، وہ کام کر رہے ہیں، آپ نے نفع لینا ہے۔ تو اس میں 2 شرائط لازم ہیں۔ ایک تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نفع و نقصان میں شریک ہوں، نفع میں بھی شریک ہے تو نقصان میں بھی شریک ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ تناسب طے کر سکتے ہیں، قیمت طے نہیں کر سکتے۔ تناسب کا مطلب یہ ہے کہ جو نفع آئے گا اس میں سے اتنے فیصد جو ہے نا وہ تمہارا ہوگا اور اتنے فیصد ہمارا ہوگا، ٹوٹل میں سے۔ جی ٹوٹل میں سے۔ یہ تناسب، قیمت طے کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو اس مہینے اتنی آمدنی نہ ہو یا بچت ہی نہ ہو، یا اس دن تو وہ کیسے دے گا، وہ پھر اس پہ بوجھ ہو جائے گا۔ تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ دونوں کے حق رہیں، اور اس وجہ سے یہ کرنا۔ تو اس نے چونکہ طے کر لیا کہ روزانہ، چلے اس نے رعایت کی، اس نے 500 کہا تھا، اس نے رعایت کر کے 300 کہا، لیکن طے تو کر لی ہے نا۔ اب وہ طے کی بنیاد پر جو وہ لے رہا ہے یہ درست نہیں ہے شرعاً۔ جی ٹھیک ہے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ میں تو خلاصتاً یہی کہوں گا کہ نہیں، یہ جو کیا ہے یہ سود ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے متعین کر کے کہ میں نے 5,000 روپے تمہیں دیے ہیں، اور آپ جو ہے نا روزانہ یا ماہانہ جو بھی طے ہو جائے، اور مجھے آپ نے 500 روپے دینا ہے یا 300 دینا ہے، یہی سود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے مزاربت پر پیسے دیے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو نفع حاصل ہوگا اس نفع میں سے آدھا آپ مجھے دیں گے، آدھا آپ لیں گے، یا جو بھی طے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے وہ نفع، وہ فائدہ ایک مہینے وہ ہوگا 50,000، دوسرے مہینے ہوگا وہ 20,000۔ تو پھر جب نصف کا طے ہے تو ایک مہینے آپ کو 10,000 ملے گا، دوسرے مہینے آپ کو 25 ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نذیر حسین صاحب ہیں گجرات سے جی، کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس۔ سر میں باہر ہی رہا ہوں زیادہ صاحب، تو میرے 5 بچے ہیں، جن میں 2 بڑے عقیقہ ہو چکا ہے، اور 3 جو چھوٹے ہیں ان کا نہیں ہوا، وہ بھی کافی بڑے ہو گئے، 2 کی شادی ہو گئی ہے، 1 کی ابھی رہ۔ تو اب وہ وائف کا عقیقہ رہتا ہے، تو وہ اب کیا طریقہ ہوگا اس کو کرنے کا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی مفتی عبدالولی خان صاحب۔ اس کا طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ کل جائیں گے منڈی جی، اور وہاں سے ہر بیٹے کے لیے 2 بکرے لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور بیٹی ہے تو اس کے لیے 1 بکرا بکری چھترا چھتری یہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور جتنے آپ کے بچے ہیں اور استطاعت موجود ہیں تو وہ لے لیں گے اور ذبح کریں گے۔ اگر ہمیں دعوت دے سکتے ہیں تو ہمیں بھی بلا لیں، ورنہ جو آپ کے اقارب ہیں، قریبی لوگ ہیں، دوست ہیں، ان کو کھلائیں، پکا کے کھلائیں، یا ان کو گوشت جو ہے ایسے ہی دے، پکانے کے بغیر کچا گوشت دے دیں۔ یہ ہے اس کا طریقہ۔ یعنی اب اس کے لیے دن متعین نہیں ہے کہ 7ویں دن، وہ 7واں دن تو گزر چکا ہے۔ اور وقت آپ دن کو کریں، رات کو کریں، جس وقت بھی آپ کو موقع ملے جلدی سے جلدی یہ کریں، تاکہ یہ بچے بھی آپ کے لیے
फ़ायदा मंद हो आखिरत में भी और दुनिया में भी। इंशाल्लाह। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब। जी, इसमें जो इश्काल पैदा होता है वो ये कि लोग ये समझते हैं कि शायद बड़े हो गए हैं तो अब हकीकत की ज़रूरत नहीं और है। इवन के कह रहे हैं 2 की शादी होगी। हाँ जी, शादी होगी तो अब एक मुआशरे में ना ये बात होती है, अच्छा हम अब हकीकत करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जी बिल्कुल। तो लोगों के कहने पे हमें नहीं जाना, जी हमने ये देखना है कि हमें शरीयत क्या रहनुमाई करती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका जो है ना वो नबूवत के बाद किया। अच्छा, नबूवत के बाद की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका नबूवत के बाद किया। तो इससे कितनी वाज़ेह दलील है कि आप बड़े भी हो गए हैं तो तब भी अकीका, यानी आप बड़े हुए हैं या आपके बच्चे बड़े हुए हैं तब भी अकीका होना चाहिए अगर नहीं हुआ तो। जी जी। और जिसके पास इस्तिताअत है, जैसे वो माशाल्लाह बता रहे हैं कि हम बाहर रहे तो उनको ज़रूर अकीका करना चाहिए। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। और इस बात से ना यानी जहन में आना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बैत लेते थे ना तो उस पर एक इस बात पे भी बैत होती थी कि हम अल्लाह ताला के बारे में किसी मलामत गर की मलामत का कोई खौफ नहीं रखेंगे। ठीक। हम अल्लाह के अहकाम पे चल रहे हैं, कोई मलामत करे जो मर्ज़ी कहे, हमने अल्लाह के अहकाम को फॉलो करना है। तो देखिए अल्लाह ताला कैसे ज़िंदगी में बहारें लगाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब एक और सवाल है, उसकी जानी पड़ेंगे। पूछा गया है जी, बाज़ लोग कहते हैं कि मकान की बुनियाद में सदक़े का खून बहाया जाए ताकि आफ़तों से महफूज रहे, क्या ये अक़ीदा दुरुस्त है? जी, इसके लिए लोग एहतमाम भी करते हैं, बाकायदा वहाँ पे जाके ज़िबा भी कराया जाता है। तो असल मकसद ये है कि देखिए सदका जो है ना अल्लाह ताला के गज़ब को टालता है। इन्न सदक़ता तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब। और सदक़े के बहुत से फ़वाइद हैं और ये करना चाहिए। किसी भी काम के लिए आप करना चाहते हैं तो उसका एहतमाम करना ये अच्छी बात है कि आप सदक़े अल्लाह के रास्ते में देने का करें। इसके लिए एक तो जानवर का तय करना वो ज़रूरी नहीं है कि आप जानवर ही करें, कोई भी आप चीज़ कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप जानवर ही देना चाहते हैं, कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखते हैं वो छोटे छोटे जानवर सदक़े के रखे होते हैं, वो जिनको खुद चलना भी मुश्किल होता है और ना कोई खिलाया जाता है उन्हें, ना कुछ ऐसे ही वो ये नालों के नीचे और इधर उधर पुलों के नीचे वो रखे होते हैं उन्होंने। तो ये जो है ना हमारे मुआशरे में ये दुरुस्त तस्वर नहीं है। सदक़े का बकरा ऐसा दिया जाता है जो सबसे बिल्कुल गया गुजरा हो और देखने का भी दिल न करे। जी जी। तो आप सदका देना अल्लाह के रास्ते में देना ना, तो उसके लिए जितना अच्छा बेहतर और अच्छी सूरत में आप देंगे वो ज़्यादा बेहतर है। जी। अच्छा, तो फिर यह है कि मकान की बुनियादों में या दुकान की बुनियादों में उसे उसका ला के वहाँ पे खून बहाना, इसका कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम में। बस आप कर दें जहाँ भी करना है, और जो भी आप गरीबों को खिलाना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं अपने अजीज़ों को, तो खिलाएं, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन ये समझना कि ये शरई हुक्म है और ऐसे करना ही करना है, ये दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, कोई सदका खैरात इस नीयत से करता है कि अल्लाह ताला इसमें आफ़तों से हमें महफूज रखे, तो ये बात तो ठीक है, आफ़तों से महफूज रखता है सदका। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही। खून जो बहाना, अगर हम इसको वैसे कोई सदका दे दिया जाए, क्या तरगीब है आपकी? ये ना एक तस्वर है माशरे के अंदर कि खून बहाने से ना फिर नज़र नहीं लगती। अच्छा, खून स्पेशली खून बहाया जाए, ठीक। और आफात जो हैं ये टल जाते हैं जी। तो ये जब नई नवेली दुल्हन को लाते हैं उस वक़्त उसकी गाड़ी के सामने वो कोई जानवर ज़बह करते हैं या कोई मुर्गी मुर्गा ज़बह कर लेते हैं, खून बहाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ मुआशरों में ये खून बहाने का रिवाज है। अच्छा। यहाँ तक कि जिस गाड़ी में मैयत को लेके जाते हैं ना, वो गाड़ी वाला कहता है कि फिर मेरी ये गाड़ी चलेगी नहीं, नुकसान होगा, यहाँ पर आप कोई जानवर ले आए या कोई मुर्गा ले आए, वो इधर ज़बह करे और वो फिर मुझे ही दे दे, तब ही ना ये मेरी गाड़ी चलेगी, वरना नुकसान होगा। तो ये खून बहाने वाली बात जो है ये एक जाहिली सा नज़रिया है। हाँ, सदका जो है वो आप हर वक्त कर सकते हैं और उसके लिए ये न खून बहाना ज़रूरी है, नक़द पैसे आप किसी को दे दे, ज़रूरतमंद को दे दीजिए, किसी को आटा दे दे, चावल दे दे या कोई और उसके साथ अच्छाई कर दे, ये सारे सदक़ात में आते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको बताते चलें आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UN नंबर पे आपने कॉल करनी है। नंबर आप नोट फरमा लीजिए, 0421170000, यानी 042111700000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और अपने सवालात कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुफ्तियाने कराम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। आपकी जानिब से जो हमें सवालात मौसूल होते हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं व्हाट्सएप पे। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब फरमाइएगा कि अगर कोई वारिस दीन इस्लाम को छोड़ दे तो क्या वरासत का हकदार होगा? बिल्कुल नहीं होगा।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتا دیا ہے، بیان فرما دیا ہے کہ لا یرث الکافر المسلمہ، کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ولا یرث المسلم الکافرہ، اسی طرح مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے کیونکہ ان کا دین مختلف ہو چکا ہے، اور وارث بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مورث ہے، جو فوت شدہ شخص ہے، اور اس وارث کا دین ایک ہو۔ اگر مورث مسلمان ہے تو وارث کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مورث مسلمان نہیں ہے تو پھر یہ مسلمان وارث جو ہے نا اس کا بیٹا ہے جو بھی ہے وہ وارث نہیں بن سکتا۔ یہ طے شدہ قانون ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا مفتی صاحب۔ جی جی بالکل ایسے ہی مسئلہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ والدین کے جھگڑوں بھری زندگی بچوں پر کیسے اثر ڈالتی ہے؟ جی، بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں اور بچے بہت کچھ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بچے کچھ ہمیں دیکھ نہیں رہے یا سمجھ نہیں رہے، وہ ایک ایک ادا کو بلکہ ایک ایک چہرے کے تاثرات کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے ابو آپ پریشان لگ رہے ہیں، کبھی امی سے کہیں گے کیا وجہ ہے، آپ خاموش کیوں ہیں، اس کا مطلب بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ان گھروں کے بچوں کی جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ ہمیشہ دبی دبی سی ہوتی ہے، اور بچوں پہ وہ حقیقی مسکراہٹ آ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ اپنے والدین جو ان کی جان ہے وہ ان کو پریشان دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی سے روکا گیا، برداشت کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، حقوق و فرائض ادا کرنا، اور گھر والوں سے بہترین حسن سلوک کرنا۔ بیوی کو پابند کیا وہ خاوند کی عزت و آبرو کا خیال رکھے اور اس کے ادب و احترام کا پورا پاس کرے، اور اسی طرح خاوند سے کہا کہ تم بہتر ہو جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن معاشرت اور ساری ازواج کے ساتھ اور ان کا آپس میں مل بیٹھنا اور سارے وہ جو معاملات تھے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں بالکل لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور گھروں کے اندر ایک اچھی فضا کو قائم کرنا ہے تاکہ ہماری اگلی نسل پہ اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اور جو بچے اس ماحول میں پنپتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، تو ان پہ کبھی بھی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ وہ ہمیشہ کسی مجلس سے بات نہیں کر سکیں گے، وہ سہمے سے رہتے ہیں، اور ان کی خوشی جو ہے نا ادھوری ہو جاتی ہے۔ وہ ہوتے چھوٹی عمر کے ہیں، لگتے زیادہ ہیں، پھر وہ ہمیشہ بچوں کی طرح وہ جو ہے نا تر و تازہ نہیں رہتے، بلکہ وہ بوڑھوں کی طرح سوچ اور آہستہ آہستہ اٹھنا، آہستہ آہستہ چلنا، ایسے سارے معاملے یہ سارے ہم نے دیکھے ہیں ایسی فیملیوں کے اندر جن کے والدین ہمیشہ جھگڑتے ہی رہتے ہیں، اور جو والدین خوش رہتے ہیں تو ان کے بچے بھی ایسے خوش، ان کے تابع فرمان اور ان کے اندر امید اور ایسے روشنی وہ اس میں جیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان والدین سے ضرور گزارش کریں کہ جو آپس میں لڑتے ہیں، دیکھیے یا تو اچھا اس میں یہ بھی بڑا لازم ہے کہ ہم آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں نا بچوں کی خاطر وہ قربان کر دیں، اور ہم بچوں کی خاطر بہت کچھ قربان کرنے پہ تیار ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے جوڑے ہیں جو صرف اس لیے کہتے ہیں کہ چلے ہمارے بچوں کا جو نا مستقبل بن جائے، اچھا ہو جائے، تو اسی میں ہمیں یہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جتنا اچھا حسن اخلاق گھر میں رویہ حسن سلوک اختیار کریں گے، اور قرآن مجید کا یہ ارشاد وعاشروہن بالمعروف کہ اچھے طریقے سے دستور کے مطابق ان سے اپنا رہن سہن رکھو، یعنی معاشرت جو ہے نا یہ اسی سے لفظ نکلا ہے، اور اس میں جو تعلیمات ہیں قرآن و سنت کی وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں بچوں کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ یہ کبھی بھی ان کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا۔ بچے جو لڑتے ہیں، بچے جو گالیاں نکالتے ہیں، بچے جو فوری طور پہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں، یہ اسی گھر کے اس ماحول کا نتیجہ ہے جو ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب سوال ہے جی، فرمائیے گا کہ بچوں کا جو اگر ایک سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہی گیا ہے تو اس میں فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت میں کن باتوں کا خاص خیال رکھتے تھے؟ یہ جو پہلا سوال تھا شیخ صاحب سے، انہوں نے جواب دیا کامل جامع۔ جی، تھوڑا سا اضافہ میں بھی کرتا ہوں جی، کہ یہ جو لڑائی ہوتی ہے، بات چیت اور اسی طرح تکرار میاں بیوی کے درمیان، یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ایسا نہیں ہوتا
تو یہ بہت زیادہ ہی مبالغہ تصور کیا جائے گا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض معاملات، بعض باتوں پہ تکرار ہو ہی جاتا تھا، مطالبات ہوتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے نا وہ ایلا فرماتے تھے، قسم کھاتے تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جھگڑے ہیں میاں بیوی کے، ان کے متعلق یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے کمرے تک ہی محدود رکھو۔ جی بالکل۔ ولا تہجر الا فی البیت، آپ نے ان کو چھوڑنا ہے، یعنی ان کے ساتھ ترک تعلق کرنا ہے تو کمرے کے اندر ہی۔ اچھا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ ترک تعلق کرو لیٹنے کی جگہ میں، یعنی آپ کمرے کے اندر جائیں گے، کنڈی لگائیں گے، ٹھیک ہے، وہاں پر خاتون جو بیوی ہے اس کا بستر الگ ہوگا، خاوند کا بستر الگ ہوگا، نہیں بولیں گے اور اپنا غصہ اس طریقے کے ساتھ دکھائیں گے، وعظ نصیحت کریں گے، جو بھی بات ہوگی وہ اسی کمرے کے اندر ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، باہر جو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، نہ والدین کو پتہ چلے گا، نہ اولاد کو پتہ چلے گا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں لڑائی جو ہوتی ہے وہ وہی مزیدار لڑائی ہوتی ہے جو والدین کے سامنے اور بچوں کے سامنے اور عام محلے کے سامنے ہو، تو پھر اس لڑائی کا بڑا مزہ آتا ہے۔ حالانکہ جو لڑائی اگر ہو بھی جائے، کوئی تکرار ہو بھی جائے، تو وہ آپ کے اپنے کمرے تک محدود ہو اور بس۔ ٹھیک ہے جی، جو آپ نے مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے جواب دیا۔ کالر ہیں، ان کی جانب بڑھنا چاہیں گے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میرا سوال یہ نجم سے بات کر رہے ہیں، نگر فران جی جو وفات پا جاتے ہیں ان کی دینا چاہیے، جو وفات پا جاتے ہیں ان کا صدقہ کیسے دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا۔ جی، ان کے لیے بڑی واضح دلیل ہے، سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ میری والدہ اچانک ان کی وفات ہوئی، تو اگر وہ زندہ رہتی تو ہمیں کچھ کہتی، تو میں ان کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پانی پلانے کا انتظام کر دو، اور انہوں نے پھر پانی پلانے کا انتظام کیا، ان کے لیے کنویں کا اہتمام کیا، اور اسی طرح باغ بھی تھا وہ بھی انہوں نے ان کے لیے خرچ کیا، اللہ کے راستے میں دیا۔ تو اس کی بہترین صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسی کوئی جگہ یا ایسی کوئی زمین وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کریں، اس کا کرایہ وہ ملتا رہے، یعنی وقف ہوتا رہے، اور وہ چیز آپ کے اختیار میں رہے۔ یہ بہت اچھی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ تم اس کا جو ملکیت ہے وہ اپنے پاس رکھو باغ کی، اور اس کا پھل جو ہے نا وہ وقف کرتے جاؤ، کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا بندے کو اپنی نسل یا خود جو بندے نے اہتمام کرنا ہے وہ دوسرے نہیں کریں گے، تو اس وجہ سے ایسی صورت تو بہت اچھی ہوتی ہے۔ چھوٹی نوعیت کا کرنا ہے تو یہ قرآن مجید بچوں کو لے کے دے دیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، کسی مسجد میں حصہ ڈال دیں، مدرسے میں حصہ ڈال دیں، صدقہ جاریہ کے طور پہ جو کام ہوتے ہیں نا اس پہ ضرور شیئرنگ کرنی چاہیے۔ جیسے اب یہ ایک علمی ہمارا ایک چینل ہے اور اس سے علم پھیل رہا ہے، دین کی روشنی پھیل رہی ہے، اب اس پہ جو بھی خرچ کرے گا جس نوعیت کا بھی، وہ سمجھے ایک صدقہ جاریہ میں شامل ہو گیا، اس کی وہ بنیادوں میں یہ ایسٹ بنتا جائے گا نا اس کا، تو وہ فائدہ دیتا رہے گا اس کو ہمیشہ کے لیے۔ تو ایسے کام جو ہے نا صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ کسی فوت شدہ کی طرف سے کرنے چاہیے۔ جو ہمارے معاشرے میں مختلف چیزیں رائج ہیں، جی لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، ایسے تصور جو ہے شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی عبدالعلی خان صاحب۔ ٹھیک فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی عبدالعلی خان صاحب، آپ کی جانب بڑھیں گے۔ جو سوال کیا گیا تھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت میں کن باتوں کا خاص خیال رکھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہایت حکیم تھے، رحیم بھی تھے، شفیق بھی تھے، رؤوف بھی تھے، نہایت نرمی فرمانے والے۔ تو بچوں کا جو مزاج ہے اس مزاج کو دیکھ کے اور اس مزاج کے قریب رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچے نے وہ کھانے کی ابتدا کی بسم اللہ پڑھے بغیر، اچھا، تو یہ نہیں تھا جیسا کہ ہم کرتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے اور بعد میں بڑا ہو جائے گا پھر سمجھ آ جائے گی، یا ابھی دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں بچے کی توہین نہیں ہونی چاہیے،
تو بات نہیں کرتے، اس کو سمجھاتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان سے کہا کہ اس بچے سے کہ کل بسم اللہ ہے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ کھا، بسم اللہ شروع کر، وَكُلْ بِيَمِينِكَ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور جو آپ کے قریب ہے برتن کے اس حصے سے کھا۔ تو یہ آپ نے فرما دیا۔ اسی طرح جب بچہ کوئی کام نہ کرے، آپ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کہہ دیا بچے کو اور اس نے وہ کام نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پر غصے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ بچہ ہے اور ذہن سے بات نکل گئی، کسی کھیل کود میں لگ گیا، تو اب اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، ڈانٹنے سے اس کی صحت پہ، تربیت پہ برا اثر پڑتا ہے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے جب ان کی والدہ ماجدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے سپرد کر دیا کہ یہ آپ کے خادم ہیں، خدمت کریں گے، تو پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے جب تک پردہ نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آتے جاتے تھے۔ جب پردے کا حکم نازل ہوا کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں آپ نہیں جا سکتے، پھر یہ پابندی لگ گئی ان پہ، لیکن یہ اس وقت آپ کے گھر کے ایک فرد کے طور پر ہی ہوتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 10 سال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، تو کسی کام کے لیے مجھے بھیجا، میں وہ کام بروقت نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آتے دیکھتے میں کھیل رہا ہوں، تو آپ کہتے ہیں انس آپ ادھر ہیں، تو پھر میں کہتا بس میں ابھی گیا۔ اچھا ایک کام کہتے کہ ایسے کرو، میں نے نہ کیا ہوتا یا آپ نے منع کیا اور پھر میں نے وہ کام کر لیے، تو آپ نے پھر مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے کم عمر لوگوں کی جو تربیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز رکھا ہے وہ یہ ہے کہ غصہ نہیں کرنا، بے شک غصہ نہیں کرنا۔ ایک بچے نے نا، چھوٹا سا بچہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس نے پیشاب کیا، تو اب جو اگر ہم ہوتے ہیں عام طور پر ہمارے معاشرے کے افراد، وہ اس بچے کو بھی ایسے زور کے ساتھ پھینک دیں گے یا رکھ دیں گے، یا اور اس کی ماں کو تو چند سنا بھی دیں گے۔ تو وہ بچہ جو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو دیا اور پانی منگوایا اور ہم پر چھینٹیں پھینکی، کہتا یہی کافی ہے۔ تو یہ ایک انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ان کی جانب بڑھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ سب کو سلام میری طرف سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ بچہ گود لیا تھا، اس کے بعد خاوند فوت ہو گیا، تو بچہ تھا تو انہوں نے واپس لے لیا، اس وقت کا تھا، اب بچہ وہ 20 سال کا ہو گیا، تو لیکن وہ بچہ نہ ملنے دیتے ہیں، تو وہ کبھی کبھار بچہ اگر ماں سے کوئی بات ہو جائے، جھگڑ کے کوئی بات ہو جائے تو وہ فوراً ہمیں ملوث کر لیتی ہیں کہ آپ کے پاس بچہ آیا ہوا، میں آپ کے پاس اوپر پرچہ کروا دوں گی، میں ایسے کروا دوں گی۔ تو اس کا حل کیا ہے، شرع میں کیا ہے؟ وہ بچہ میری طرف سے بہت پریشان ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب فرمائیے۔ جی بچہ لینا، اڈاپٹ کرنا یہ شریعت میں جائز ہے، لیکن اس کے لیے ایسا ہے کہ اس کے والد وہی اصل رہیں گے جو اصل والد ہیں، کھاتے میں، نام میں، کاغذوں میں انہی کا آئے گا نام، تو یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو جو ان کے ساتھ صورتحال پیش ہے کہ انہوں نے بچہ واپس لے لیا، ٹھیک ہے، جن کا تھا، تو یہ ظاہر ہے وہ جنہوں نے اتنی پرورش کی تھی، وہ سارا ان کے امید تھی، اور ایسے وہ ظاہر ہے اچھا تو نہیں ہوا۔ بہرحال اصل چیز ان کی تھی، یہ سمجھے ان کے پاس تو ایک امانت کے طور پہ تھے، تو انہوں نے اگر لے لی تو بہرحال اب یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ ایک عرصہ گزارا نا انسان، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کا مزاج بنایا ہے کہ اگر کسی جگہ بھی رہتا ہے نا، جس بھی جگہ رہتا ہے، اس سے انسیت ہو جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس معاشرے میں، ماحول میں ان سے انسیت ہو جاتی ہے۔ تو جس نے اتنا عرصہ گزارا ہو، 20 سال یہ کہہ رہے ہیں، اب چلیں جب بھی وہ آئے 15 سال ہو گئے ہوں، جتنا بھی عرصہ، تو ایک عرصہ ہوتا ہے، تو جو اصل ان کے والدین ہیں ان کو چاہیے کہ ان سے وہ ملانے دیں، اور ایسی صورت اختیار نہ کریں کہ ایک جنگ کی کیفیت وہ بنا لیں، پرچے کٹوانے کی طرف۔ ان کے ہسبینڈ فوت ہو چکے ہیں نا،
تو اب دیکھیں ایسے مشکل میں وہ اب اس کے بعد جیسے فوت ہوا واپس لے لیا گیا. واپس لے لیا. تو یہ درست نہیں ہے. جو عہد معاہدے ہوں ان کی پاسداری کرنا یہ لازم ہے. آپ نے اگر دیا ہے تو آپ چلیں برداشت کریں, ان سے کہیں کہ ہمیں ملا دیا کریں, اور ایسے سلسلہ چلتا رہے. اب وہ بیوہ تھیں, اب بیوہ ہیں, اور ان کے خامند ہی فوت, اور وہ جو بچہ تھا جو ان کے مانوسیت کا انسیت کا باعث تھا وہ بھی انہوں نے واپس لے لیا. اور اب الٹا کہ اگر ایسا کیا تو یہ پرچہ ہے وہ پرچہ ہے, تو ایسے ضد کرتا ہے, کچھ کرتا ہے ملنے کی, تو اس سلسلے میں بھی وہ کہتے ہیں جی ان کو کال کر کے کہا جاتا ہے آپ ہمیں پرچہ کرتے ہیں. جی جی جی, یہ بہت تکلیف دہ امر ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں معاملہ نہ بن سکا نا کسی سے بھی کسی معاملے میں, تو اس کے شریعت نے حل رکھے ہیں کہ آپ معاہدہ ختم کر دیں. اگر میاں بیوی کے درمیان ہے تو خلا اور طلاق کے سلسلے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کسی کو اذیت دیں, کسی کی حق تلفی کریں, اس کو ایسے دھمکیاں دیں. یہ سلوک بالکل بھی اچھا نہیں. بالکل. مفتی عبدالولی خان صاحب. جی صحیح فرمایا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب جو ہمارے پاس موجود ہیں سوالات واٹس ایپ پہ میں ریسیو ہوئے ہیں, ان کی جانب بڑھیں گے. پوچھا گیا ہے کہ اگر بچے کی میت زمین پر رکھ کر جنازہ پڑھا جائے تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ درست ہے, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, اور نہ یہ لازم ہے کہ میت کو کسی سریر, تختے اور چارپائی وغیرہ کے اوپر ہو. زمین کے اوپر ہی رکھیں اور جنازہ پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور شرعاً یہ جائز ہے. صحابہ کرام جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے, غزوات میں یا سفر میں وہ فوت ہو جاتے تھے تو وہاں پر چارپائیاں نہیں ہوتی تھی, ایسے ہی زمین پر رکھ کے جنازہ ان کا پڑھ لیتے تھے. احد کے اندر بھی بہت سے صحابہ کرام جو شہید ہوئے تو وہ زمین پر ہی ان کی جو میتیں تھیں وہ رکھی جاتی تھی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. جی جی ایسا ہی ہے. بس اس میں یہ ہے کہ چونکہ آج ہمارا ایک چارپائیاں بھی میسر ہیں, اور تقریباً ہر مسجد میں چارپائی موجود ہوتی ہے, تو یہ جو خاص سوال ہوا نا اس وجہ سے کہ بچے کی میت کو نیچے ہی رکھ دیا, تو اب ظاہر ہے بڑوں کی میت کو جب آپ چارپی میں, ایک ہمارا سمجھے ایک دستور بن چکا ہے, ایک عرف بن چکا ہے کہ ہم نے ایسے ہی کرنا ہے, تو اس کو فالو کرنا چاہیے. نہیں کہ کوئی غریب ہو یا بچہ ہو تو اس کے لیے چارپی نہ لائیں. اب چونکہ ہر ایک کے لیے لائی جاتی ہے تو بچے کے لیے بھی لے آئیں تو اچھی بات ہے, تاکہ وہ, لیکن یہ ایک صرف اتنی بات ہے کہ عرف کا ایک لحاظ ہے, باقی ظاہر ہے جنازہ تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ ایسے ہوتا ہے نا کہ عام طور پر جب قبرستان میں بچے کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا جنازگاہ میں, تو چھوٹے بچے کو ایسے ہی ہاتھوں میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اب اس کے لیے اتنی بڑی چارپائی جو مساجد میں رکھی ہوتی ہیں, اس کو لانا اور نکالنا یہ ایک تکلیف کا باعث ہی ہوتا ہے. اور پھر اس کے لیے 4 بندے جو ہے نا وہ جنازہ لے کے جا رہے ہیں. اب یہ چھوٹا بچہ ہے, فوت ہو گیا, تو اس کو ایسے ہی لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر اس کو رکھتے ہیں. یہ مسائل بعض علاقائی بھی ہوتے ہیں. علاقائی یہ جو بدعت ہوتی ہے نا, یہ علاقائی ہوتی ہے. ایک علاقے میں ایک چیز کو درست سمجھا جاتا ہے, دوسرے علاقے میں اس کو نادرست سمجھا جاتا ہے, تو بنیاد اس کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایسے علاقائی صحیح مسئلہ ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا کیا ستیلے ماموں سے نکاح جائز ہے؟ جی, ستیلے ماموں کی یا چاچو ہو جو بھی ہو, اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ستیلا اسے بھی کہا جاتا ہے. ایک تو حقیقی ہوتا ہے نا, یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے, امی کا بھائی ہے, ماں اور باپ دونوں کی طرف سے, یہ حقیقی بھائی کہتے ہیں اسے, عینی بھائی کہتے ہیں اسے. ایک ہوتا ہے جو ماں کی طرف سے, اسے اخیافی بھائی کہتے ہیں, اسے بھی ہمارے معاشرے میں ستیلا کہا جاتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو صرف باپ کی طرف سے ہوتا ہے, مائیں مختلف ہوتی ہیں تو وہ جو اللاتی بھائی اسے کہتے ہیں. تو یہ مختلف ہیں. یہ اگر یہ ہوں ستیلے تو ان سے تو نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اگر ہوں امی کے کزن, یعنی امی کے پھپھو کا بیٹا ہے, چچا کا بیٹا ہے, وہ بھی ہمارے معاشرے میں ماموں کہا جاتا ہے اسے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ماموں. حضرت جو سعد بن ابی وقاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماموں اپنا قرار دیا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ذات کے بیٹے تھے, تو آپ نے ان کو ماموں ہی کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے سلسلے اس دور میں بھی تھے اور آج بھی کہا جاتا ہے ماموں. تو کہنا تو جائز ہے. اور نکاح پہلے جو میں نے 3 صورتیں بیان کی کہ خیافی بھائی, عینی بھائی اور اللاتی بھائی جو ماں کا ہو, تو ان سے تو نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے علاوہ جو والدہ کے کزن ہوں ان سے اس جو ہے نا نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی عبدالولی خان صاحب. جی اچھا مفتی صاحب, اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے جی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ سلام پڑھنے کی نیت رکھتی ہوں,
اس کی فضیلت اور صحیح طریقہ بتا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم بھی ہے، سلام پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک اللہ بھی اور اللہ کے ملائک بھی یہ سارے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا۔ تو سلام بھیجنے کا حکم ہے۔ سب سے بہتر طریقہ تو وہی ہے جو کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ہے۔ اور اسی طرح نماز ہی کے اندر ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ ہے۔ اور اسی طرح بہترین جو دعا ہے، سلام بھی ہے اور درود بھی ہے، وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا بندہ کہ اللہم صلی وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ پڑھے، بس یہ کافی ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محتسب مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی ہاں، یہ بس فرق جو ہے درود کا اور سلام کا یہ ظاہر ہے رکھا جاتا ہے، اور انہوں نے سوال بھی اسپیسیفک اسی لیے کیا کہ سلام کیسے پڑھنے کی نیت رکھتی ہے۔ ہاں، تو یہ اچھی بات ہے، سلام کا علیحدہ سے وہ اہتمام کریں جیسے شیخ صاحب نے فرما دیا۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ دن کے 12 بجے زوال کا وقت، کیا قرآن کی تلاوت سے رک جانا چاہیے؟ اس سوال کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ 12 بجے ہی زوال نہیں ہوتا، یہ سردیوں گرمیوں میں آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے وقت، وہ آپ نیٹ پہ لکھیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آج زوال کا وقت کیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عین 12 بجے نہیں ہوتا، وہ سردیوں اور گرمیوں میں وقت فرق سے ہوتا ہے زوال۔ تو زوال جب ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سورج بالکل آپ کے اوپر آ گیا ہے، یعنی اس کا ہر چیز کا سایہ اس کے پاؤں میں آ جائے، اس کے بالکل بنیاد پہ، تو اسے کہتے ہیں زوال کا وقت۔ یعنی سایہ نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، ہاں، کچھ وقت کے لیے ٹھہرا رہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں زوال۔ تو اس وقت میں صرف اور صرف نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، اس کے علاوہ دیگر جو امور ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، یعنی آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ جاری رکھیں گے، آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی ایسا منحوس وقت ہے، بلکہ یہ اس لیے کہ جہنم اس وقت بھڑکائی جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت نماز نہ پڑھی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز سے روکا گیا، باقی سارے امور کو انجام دیے جا سکتے ہیں، اور اس وقت کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ ہاں جی، یہی ہے۔ ایک بات ہے کہ معروف یہ ہو گیا کہ زوال وہ وقت ہے جہاں پر جس وقت میں نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے جی، حالانکہ عربی کے لحاظ سے زوال اس وقت کو کہتے ہیں جہاں یعنی ظہر کی نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، یعنی جو سورج ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، تو اس حالت کو کہتے ہیں اب زوال ہو گیا ہے۔ تو اس زوال سے پہلے کا جو دورانیہ ہے 10 سے 12 منٹ کم و بیش، یہ جو ہے نا یہ وہ وقت ہے جو ممنوع وقت ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعجاز احمد صاحب سرگودا سے، کیسے ہیں جی آپ؟ ہاں جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ جی جناب، پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ کل میں نے ایک حدیث اسی پیغام کی سنی تھی، تو اس میں 5 جو ہے نا چیزیں ان کو مات دو تو پھر وہ گناہ نہیں ہے، ایک کوا، ایک چیل، ایک چوہا، ایک بچھو، ایک کاٹنے والا کتا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے، کاٹنے والے کتے کو بھی بالکل مانا چاہیے، وہ نقصان پہنچاتا ہے، بچھو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور جو چوہا ہے وہ بھی تعاون کی بیماری ہے۔ یہ 2 کوا اور چیل، ان کے بارے میں نے معلومات حاصل کرنی ہے، وہ کس لیے مارنے چاہیے، یا کیوں، کس وقت مارنے چاہیے، یا کس حالت میں مارنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ خمس من الفواسق، یہ 5 قسم کے جو حیوانات ہیں یہ فاسق ہیں، جی، یہ حدود کراس کر جاتے ہیں، اور حدود کراس کرنے والے یہ فاسق ہوتے ہیں، لہذا ان کو قتل کرو، حرم میں بھی قتل کرو، اور اسی طرح حرم سے باہر زمین حل کے اندر بھی قتل کرو۔
کہ حرام کی حالت میں بھی ان کو قتل کرو اور احرام سے بغیر کی حالت میں بھی ان کو قتل کرو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، یہ فاسق ہے، تو بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ باقی یہ جو چوہا ہے، چوہا یہ اتنا شریر حیوان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ جب تم سونے لگو نا تو یہ آگ بجھا دیا کرو، آگ بجھا دیا کرو، کیونکہ یہ جو چوہا ہوتا ہے یہ آتا ہے اور جہاں پر آگ جل رہی ہوتی ہے اس فتیلے کو اور اس آگ جو لکڑی کو اس کو پکڑ کے ایسی جگہ میں لے جاتا ہے کہ جس سے وہ پورے گھر کو آگ لگ جاتی ہے، اور ایسے ہوا مدینہ منورہ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بجھا دیا کرو آگ کو، کیونکہ یہ جو چوہا ہے یہ کام کرتا ہے۔ باقی یہ جو ہے کوا اور چیل، کوے کے متعلق جو میں نے خود دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کھاتا نہیں ہے چوزوں کو، چھوٹے چھوٹے چوزوں کو، لیکن یہ اس کو کیا کرے گا، اٹھائے گا اور مارے گا اور ایسے قتل کر دے گا۔ اچھا یہ ایسے ایک دشمن ہے۔ تو اور چیل کے متعلق بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بھی ایک حرام جانور ہے، حرام پرندہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض اوقات نا یہ شر کا باعث بھی ہوتا ہے۔ یہ آسٹریلیا میں نا بعض جگہوں میں آگ لگ جاتی تھی، تو آگ لگنے کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ چیل نا وہ ایک جگہ میں آگ لگی ہوئی ہے تو یہ وہاں سے ایک تنکا اٹھا کے اور دوسری جگہ وہ پھینک دیتا ہے جنگل میں، اور وہ اس سے پھر آگ پھیل جاتی تھی۔ تو شریر اور شر والے جانور ہیں، لہذا ان کو قتل کرنا ہے اور کرنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں نا ایک یہ بھی اس کی وجہ ہمیں جو نظر آتی ہے، صحیح بخاری میں واقع ہے کہ چیل نا ایک لڑکی کا ہار جو ہے نا وہ لے گئی۔ اچھا چیل؟ جی چیل۔ اور وہ حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون آتی تھی، وہ یوم وشاح کا بڑا تذکرہ کرتی تھی۔ تو یوم وشاح اصل میں اس کے ہار گمنے کا دن تھا، پھر اس پہ الزام لگا، وہ کہیں ملازم تھی یعنی لونڈی تھی، تو اس سے ہار وہ گم ہو گیا، تو وہ اس پہ الزام آیا، پھر وہ دعا کرتی تھی۔ تو اسے خیر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب بھی قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کی بھی سنتا ہے، یعنی کوئی ایسا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چیل جو ہے نا ایسے نقصان بھی کر جاتی ہے، اور بچوں کو نقصان پہنچانا بھی ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا گیا ہے کہ چیل بعض اوقات ان سے چیز چھین کے اڑتی ہے اور ان کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نقصان کی وجہ سے ان کا وہ ممانعت کی ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کو قتل کرنے میں گناہ نہیں ہے، محرم پہ ان کے قتل کرنے میں گناہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ کو انہیں نہیں قتل کرنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن گناہ نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ کم سے کم یہ ہے کہ اگر آپ ماریں گے انہیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا وہاں۔ جیسے انہوں نے سوال کیا نا کہ جی ہم کبے کو کیسے ماریں یا چیل کو، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ماریں ان کو۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، فرمانا نہیں چاہتا، کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دے کہ یقتلن فی الحل والحرام، ان کو قتل کیا جائے گا حل اور حرام میں۔ نفی، گناہ کی نفی اس لیے کہ لوگ سمجھتے یہ تھے کہ اس میں کوئی گناہ ہوگا، حرام کے اندر ان کو قتل کیا ہے لہذا میں کوئی گناہ ہوگا۔ فرمایا نہیں، حرام میں ان کو قتل کرنے سے تمہیں گناہ نہیں ہوگا، قتل کرو ان کو۔ اور یہ جو ہے نا یوم الوشاح، وہ لڑکی جو بچی تھی اس نے ہار پہنا ہوا تھا، سرخ رنگوں کا تھا، تو یہ چیل نے سمجھ لیا کہ یہ گوشت ہے، وہ جھپٹ کے اس سے وہ لے گیا، تو لوگوں نے اس لونڈی پہ نا الزام لگا دیا کہ یہ تم نے چھپایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو وہ پھر حیران پریشان، اور وہ اسی حالت میں تھی، پریشان تھی کہ وہ چیل جو ہے نا واپس آ کے ادھر ہی اس نے وہ ہار پھینک دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ لوگ پھر شرمندہ ہو گئے، انہوں نے کہا اب تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ تو مفتی صاحب۔ وہ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات رہیں، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان اور مفتی نعمان فاروقی صاحب، ان دونوں شخصیات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی صاحب تشریف آوری کا۔ اور ناظرین، جو پروگرام تو اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، لیکن آپ کو ریمائنڈر ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر خود کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور دعائیں اللہ سے خاص طور پر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ فاسألوا أهل
ذکر